ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول دھند کا پارٹ 12۔ سی یو لیٹر۔ وہ باہر نکل گیا۔ برآمدے کے سفید مرمری ستون سے لگی نیشے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر نیشے پر ڈالی مگر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ کچھ اس کا موڈ بھی ٹھیک نہیں رہا تھا، اور پھر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈرائنگ روم میں موجود شازیہ اسے اس سے بات کرتے دیکھے اور خواہ مخواہ نیشے پر کیچڑ اچھالے۔ نیشے چپ چاپ سی اندر آ گئی۔ زار کا انداز کیوں بجھا بجھا تھا، وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ کچھ شازیہ کی طرف سے بھی پریشان سی تھی۔ رات ہی اسے خاصا باپ بیٹی نظروں ہی نظروں میں جیسے بوجھ گردان رہے تھے۔ کچھ حقارت سی بھی تھی نظروں میں، جیسے کمتر سمجھتے ہوں اسے کہ وہ واقعی کسی مل آنر کی بیٹی نہیں تھی۔ کچھ طنز بھی تھا انداز میں، جیسے کہ وہ کون تھی جو ان کی بیٹی کے مقابلے میں جم پائے گی۔ نیشے کو اپنا آپ اچانک تنہا محسوس ہوا۔ دنوں بعد جیسے احساس ہوا وہ کہاں آ گئی تھی۔ اور زار بھلے اس سے پیار کا دعویٰ کرتا تھا، دادا جان بہت عزیز جانتے تھے، مگر کیا ضروری تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی بھی کر دیتے؟ کیا زار بھی سیریس تھا اس معاملے میں؟ وہ پہلی بار چونکی۔ وہ کیوں بلا سوچے سمجھے اتنا آگے نکل آئی تھی؟ دوپہر کا کھانا اس نے اور شازیہ نے اکٹھے کھایا۔ زار کھانے پر نہیں پہنچ سکا، شاید مصروف تھا۔ شازیہ کا طرز عمل وہی تھا، تیز تیز چپتی باتیں، تلخ طنزیہ مسکراہٹیں۔ کارڈز کھیلیں گی آپ؟ کھانے کمرے سے نکل کر دونوں اپنے اپنے کمروں میں جانے لگیں تو نیشے نے اسے دعوت دی۔ نو، میں ان ڈور گیمز نہیں کھیلتی۔ وہ طنز سے مسکرائی۔ گاؤں کی لڑکیاں بہت ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل سکتی ہیں۔ وہ پرلی طرف مہمان خانے کی جانب بڑھی اور نیشے کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا گاؤں کی لڑکیاں اس کی نظروں میں کچھ بھی نہیں تھیں؟ اور پھر واقعی وہ ساری دوپہر حمیدہ کے ساتھ اشاروں کنائیوں میں گپ شپ کرتی رہی۔ کبھی کچھ سمجھ جاتی اور کبھی تو بالکل ہی نہ سمجھ پاتی۔ آپ پریوں کی طرح نازک اور خوبصورت ہیں، حمیدہ اسے متاثر سی نظروں سے دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی عادات و اطوار سے چند گھنٹوں میں ہی ان کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا۔ اتنا آسمان پر مت چڑھاؤ، پھر نیچے کون اتارے گا؟ زار تھا، کوریڈور میں سے گزرتے گزرتے رک گیا تھا۔ حمیدہ جھیپ کر وہاں سے چل دی۔ کیا ہو رہا ہے؟ شازیہ کو شاید معلوم ہو گیا تھا کہ زار آ گیا ہے، چل کر اس کے پیچھے پیچھے ہی نیشے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، زار نے جلدی سے کہا۔ تم لوگ بیٹھو، میں نہا کر آتا ہے۔ میں بیٹھنے کے لیے یہاں نہیں رکی، آپ مجھے فارمز پر لے چلیے۔ اور زار مسکرا دیا۔ وہ بالکل یوں بول رہی تھی جیسے زار کے جملہ حقوق اس کے نام محفوظ ہو چکے ہوں۔ کل محترمہ، میں بہت سخت تھکا ہوا ہوں، آج دوبارہ جانا ممکن نہیں ہے۔ نرمی سے بولا۔ لیکن میں آج ہی جاؤں گی، وہ آج پر زور دیتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز میں دھونس سی بھی تھی، جیسے وہ دانستگی میں شاید نیشے کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اور زار کی زیادہ حقدار تھی۔ اچھا، میں کرامت بابا کو کہتا ہے، وہ آپ کو لے جا کر گھما دے گا۔ مائی فٹ، اس نے تلملا کر کہا، میرا خیال ہے کہ میں اور زیادہ یہاں نہیں رک سکتی۔ کرامت بابا کا خیال ہی اسے اپنی تحقیق لگا۔ کھٹ پٹ کرتی وہاں سے چل دی۔ زار چند لمحے اسے جاتی دیکھتا رہا، پھر جیسے الجھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ وہ جیسے خود سے کہہ رہا تھا۔ میں سچ مچ بہت تھک گیا ہے۔ وہ واقعی نڈھال لگ رہا تھا، پرکشش نقوش مان سے اور دلنشیں آنکھیں تھکی تھکی سی تھیں۔ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ 3 بج چکے تھے۔
ابھی بھی کچھ ہی دیر قبل خدیجہ اس سے اجازت لے کر سعیدہ کی شادی کے سلسلے میں ضروری کاموں سے نمٹنے گھر جا چکی تھی، اور باہر کوئی بھی نظر نہ آتا تھا۔ شاید دوپہر ہونے کی وجہ سے آرام کی غرض سے چلے گئے تھے سب۔ پتہ نہیں کیوں وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں، وہ اپنائیت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا یوں پوچھ لینا اسے اچھا لگا، جیسے اسے اس کی فکر ہو، جیسے وہ اس کی ذمہ داری ہو۔ تم کھلا دو نا۔ اور اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے۔ کچن میں آ جائیے گا۔ وہ اس کے پاس سے دروازے سے نکلنے لگی۔ کچن میں؟ ہاں، وہ مسکرا دی۔ آج وہیں تکلیف فرمائیے گا۔ اس کی بات میں اس کے ہمیشہ پرتکلف طور پر کھانے پینے پر لطیف سی چوٹ تھی۔ پتہ نہیں کیوں زندگی میں پہلی بار اسے اچھا سا لگا کچن میں کھانا کھانا، وہ نہ کسی بیری کے ہاتھوں نہ کسی کک کے۔ تم کھلاؤ گے نا؟ ظاہر ہے نوکر آرام کر رہے ہیں، میں انہیں تو نہیں بلاؤں گی۔ کتنی اچھی تھی، کتنی منکسر المزاج تھی، نہ کوئی تکبر نہ غرور۔ وہ اسے اور بھی اچھی لگی۔ میں بس جلدی نہا کر آتا ہے۔ ہاں، وہ اپنائیت سے بولا، اور نیشے کچن میں آ گئی۔ وہ کچن سے کچھ واقف تھی۔ دن کو خدیجہ کھانے پکانے کی تیاری کر رہی تھی، یہیں آ کر اس کے پاس کھڑی رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی دیگچوں میں کھانے دیکھے، پھر باری باری سب کو گرم کیا۔ قریب ہی پینیٹری میں برتن رکھے تھے، لا کر ٹونگوں میں سالن نکالے۔ ادھر ادھر دیکھا، وہیں کچن میں ایک طرف تخت رکھا تھا، باہر تار پر دھلا دسترخوان پڑا تھا۔ وہ لا کر اس نے تخت پر بچھایا اور کھانا وہیں لگا دیا۔ سلاد کاٹ کر رکھی، پلیٹیں، پانی کا جگ، گلاس، سب ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ تبھی زار آ گیا۔ گرے شلوار قمیص، دھلے دھلے بال، نکھرا نکھرا چہرہ، شفاف آنکھیں۔ نہا کر وہ فریش لگ رہا تھا۔ آج یہیں بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے گا۔ زار نے تخت پر نظر ڈالی، دھیرے سے مسکرایا اور آگے بڑھتے ہوئے آرام سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ تم بھی بیٹھو نا۔ وہ بھی سامنے کے کونے پر بیٹھ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس طرح کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ پلیٹ میں سالن نکال کر مسکراتے ہوئے بغیر کسی چمچ، چھری یا کانٹے کی مدد سے کھانا شروع ہوا۔ میں نے کب کہا؟ اس کے باوجود وہ اس کے اناڑی سے انداز پر مسکرا رہی تھی۔ ویسے مجھ کو اچھا لگ رہا ہے، تم بھی کھاؤ نا۔ میں نے کھایا ہے۔ منہ کھولو۔ وہ نوالا بنا کر اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ اسے منہ کھولنا ہی پڑا، اور تبھی شازیہ اندر آ گئی۔ چند لمحے تو جیسے سکتے میں رہی، پھر چہرے پر سینکڑوں تلخیاں ابھر آئیں، آنکھوں میں تہذیب اتر آئی۔ اتنے نیچے آ جائیں گے آپ؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ طنز سے بولی۔ گوزار اس کے عین نیشے کے منہ میں نوالا دیتے وقت آ جانے پر کچھ گڑبڑا سا ضرور گیا تھا، مگر پھر جلد ہی سنبھل بھی گیا تھا کہ یہ خالصتاً اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ میز کرسی سے تخت پر اتر آئیں گے یہ نہیں سوچا تھا۔ تخت تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر نیشے پر ڈالتے ہوئے خوشگواری سے کہا۔ ظاہر ہے اس کی نظریں نیشے پر تھیں۔ ویسے یہی حال رہا تو ایک دن چولہے پر کھاتے نظر آئیں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جب میرا بیوی میرے بچے کو سنبھالے گا تو میں چولہے پر ہی کھانا کھائے گا۔ وہ خوبصورتی سے ہنس دیا۔ کیوں؟ دیوالیے ہونے والے ہیں کیا؟ وہ تو میں کبھی کا ہو گیا ہوں۔ جانے کیا مطلب تھا اس کا، مگر وہ اب بھی ہنس رہا تھا، اور شازیہ غصے میں واپس پلٹ گئی۔
بات سنو، وہ جلدی سے بول پڑا، مگر وہ کچن سے باہر نکل چکی تھی۔ رخ واپس موڑ کر وہ نیشے کی طرف دیکھنے لگا۔ سارے طنز اپنے وجود پر سہتی وہ سر جھکائے خاموشی بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے محسوسات شازیہ کھلم کھلا اس کی بے عزتی کر رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتا، وہ اس کی مہمان بھی تو تھی، ورنہ کہیں اور اس نے کسی قسم کے لہجے میں باتیں کی ہوتی تو وہ اتنا پولائٹ کبھی نہیں رہتا۔ نیشے؟ جی؟ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ اس کی نشیلی آنکھیں نم تھیں، شربتی رنگوں میں اداسی دکھ گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ پلیز نیشے، مجھے معاف کر دو، میں… اور پتہ نہیں کیوں نیشے اپنے آنسو آنکھوں میں ہی چھپاتے وہاں سے اٹھ آئی، اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر پڑ کر بے اختیار رو دی۔ وہ الجھ سی گئی تھی، یہ لڑکی بار بار اس کی انسلٹ کر رہی تھی۔ زار اسے چپ کرا سکتا تھا، پہلے کے مراسم تھے، شاید پھر اس کی مہمان بھی تھی۔ بہرحال شام چائے اس نے کمرے میں ہی منگوا لی۔ شازیہ کا زار کی موجودگی میں سامنا ہی کرنا نہ چاہتی تھی۔ زار کا اس میں دوش نہیں تھا، مگر اسے زار پر بھی غصہ تھا۔ یوں ہی بستر میں گھس کر سو رہی۔ صبح اٹھی، حمیدہ قریب قالین پر بستر لگا کر سو رہی تھی۔ اسے بھی جگایا، منہ ہاتھ دھویا۔ اس نے لیمن رنگ کے کاٹن کی قمیص شلوار پہنی، سفید ڈوری کی نازک سینڈل پہنی، کپڑوں کی ہم رنگ شفون کا بڑا سا دوپٹہ لیا اور رسالہ لے کر کھڑکی کے قریب صوفے پر بیٹھ کر خالی خالی نظروں سے اوراق پلٹنے لگی۔ تبھی ختیجہ ٹرے میں ناشتہ لیے آ گئی۔ کل تو سب نے مل کر ڈرائنگ روم میں ناشتہ کیا تھا، آج… بہرحال چھوٹے صاحب کہتے تھے آپ کا ناشتہ آپ کے کمرے میں دے دیا جائے۔ اس کے سامنے میز پر ٹرے رکھتے ہوئے ختیجہ نے اس کی الجھن دور کر دی۔ اس نے بھی نہیں پوچھا کہ زار خود کہاں ناشتہ کر رہا تھا یا پھر شازیہ کہاں تھی۔ رسالہ ایک طرف رکھ کر وہ آہستہ آہستہ چھری سے ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگی۔ بی بی، رات میں کمرے میں آئی تو آپ سو رہی تھی۔ ختیجہ وہیں نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ ہاں، میں جلدی سو گئی تھی۔ رات دراصل شازیہ بی بی کا چھوٹے صاحب سے جھگڑا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ کہاں؟ شازیہ بی بی کے کمرے میں۔ اوہ، وہ پھر الجھنے لگی۔ میں اصل میں اس طرف نل کے پاس دیگچے دھو رہی تھی، سب صاف سنائی دے رہا تھا۔ پہلے چھوٹے صاحب اور شازیہ بی بی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھوٹے صاحب کہہ رہے تھے اتنا تھکا تھکا تھا پھر بھی تم کو فارمز پر لے گیا، اب کیوں خفا ہو؟ مگر شازیہ بی بی بہت غصے میں تھیں۔ چھوٹے صاحب نے بڑا منایا، مگر وہ کسی طرح مان ہی نہیں رہی تھیں۔ یہ کہتی تھیں کہ کل صبح سویرے مجھے بھیجیں، پھر آج صبح صبح نکل گئیں ڈرائیور کے ساتھ۔ تو کل وہ دوبارہ فارمز پر گیا تھا اور اس وقت اس کا ناشتہ اس لیے کمرے میں بھجوایا گیا تھا کہ شازیہ جا چکی تھی اور زار شاید اس کی روانگی سے پریشان تھا، ناشتہ ہی نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنے اور زار کے درمیان فاصلہ سا نظر آنے لگا۔ خاموشی سے ناشتہ کیا اور کوریڈور میں نکل آئی۔ رات دراصل شازیہ بی بی کا چھوٹے صاحب سے جھگڑا ہو گیا۔ کہاں؟ شازیہ بی بی کے کمرے میں۔ چھوٹے صاحب کہہ رہے تھے اتنا تھکا تھا پھر بھی تم کو فارمز پر لے گیا، اب کیوں خفا ہو؟ چھوٹے صاحب نے بڑا بنایا۔ ذہن میں ختیجہ کی باتوں کی گونج لیے وہ اوپر کی منزل پر دادا جان کی لائبریری میں آ گئی۔ رات وہ ڈنر پر نہیں گئی تھی، مگر زار نے وجہ معلوم کرنے کے لیے کسی ملازم تک کو نہ بھیجا۔ آج تک اس نے اس کے کمرے کی دہلیز تک پار نہ کی تھی۔ شازیہ کے وہ پرلی طرف اتنی دور اس کے کمرے میں گیا، وہ غصہ ہوئی تو اس سے منانے لگا۔ ایک بار پھر اسے زار اپنے آپ سے دور فاصلے پر نظر آنے لگا۔ دادا جان کی لائبریری خاصی وسیع تھی،
کارپیٹڈ اور ہوادار تھی۔ بے شمار شیلف یہاں سے وہاں تک تقریباً ہر موضوع کی کتابوں سے سجے تھے۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں تھیں، درمیانے سائز کی چھوٹی پتلی ہر قسم کی کتب و وسائل موجود تھے۔ کتابوں کی نوعیت کے لحاظ سے سیکشن بنائے گئے تھے، ہر سیکشن پر کتابوں کی قسم درج تھی، یوں کہ دیکھنے والے کو بآسانی مطلوبہ چیز مل جاتی تھی۔ پوری لائبریری میں عمدگی، نفاست اور صفائی کا بے حد خیال رکھا گیا تھا۔ چوڑی کھڑکی کے پاس آرام دہ لاؤنج اور ساتھ ہی میز تھی۔ پڑھنے والا کتاب کے ساتھ ساتھ اطراف کی ہریالیوں، دور بہتے نہر کی سمیں، پانیوں اور اس پر سرمئی پہاڑ کے پیچھے ڈوبتے سورج کے نظارے سے بھی لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ مختلف کتابوں پر نظریں دوڑانے لگی۔ کچھ کتابیں زار کے پردادا کے وقتوں کی تھیں، ان پر ان کا نام اور تاریخیں درج تھیں۔ کچھ پر دادا جان کے نام تھے۔ لگتا تھا پشت در پشت مطالعے کا شوق رہا تھا۔ سائنس، ہسٹری، لٹریچر، نفسیات، سیاست، شکاریات، کوئی بھی تو موضوع ایسا نہیں تھا جس پر یہاں کتابیں موجود نہ تھیں۔ وہ لٹریچر کے سیکشن پر آ کر رک گئی، مگر یہاں بھی خاصا غور طلب لٹریچر تھا۔ بھاری اور سوچنے والی کتابیں تھیں۔ وہ کوئی ہلکی پھلکی چیز ڈھونڈنے لگی۔ شیکسپیئر کا سیٹ تھا، ڈکنس، ڈی ایچ لارنس، ٹی ایس ایلیٹ، بائرن، ورڈسورتھ، اور اس نے وہی نکال لی۔ ورڈسورتھ اسے اچھا لگتا تھا۔ عام لوگوں کے عام واقعات عام زبان میں، نیچر کا تمام تر حسن جیسے اس کے قلم کا مرہون منت ہو۔ کتاب لے کر وہ کھلی کھڑکی کے پاس لاؤنج میں آ بیٹھی۔ پہلے ہی نظم پڑھ رہی تھی کہ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ زار کے سوا یہ کوئی اور نہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا لرز گیا، ماتھے پر شکن نمودار ہوئے۔ تم یہاں ہے؟ اور میں نے پورا حویلی چھان مارا۔ نائٹ سوٹ پر ہاف لینتھ قیمتی گاؤن لیے وہ لائبریری میں داخل ہوا۔ کیا ضرورت تھی؟ کتاب اب بھی اس کے آگے تھی، لہجہ بدلا بدلا سا۔ زار حیران سا ہوا۔ کیا بات ہے؟ آگے بڑھ کر اس نے اس کی کتاب بند کر دی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب دوبارہ کھول لی۔ کیا ہوا ہے؟ نیشے نے نظریں کتاب پر جما دیں، بولی کچھ نہیں۔ واہ، میں تو برباد ہو جائے گا۔ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا۔ ادھر وہ ناراض، ادھر یہ خفا۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں خفا نہیں ہوں۔ زار کا اس کا شازیہ سے مقابلہ کرنا اسے اور بھی برا لگا۔ پھر غصہ ہے؟ وہ گھٹنا ٹیکتے ہوئے اس کی کرسی پر جھک گیا۔ آپ پڑھنے دیں مجھے۔ زار نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ خفا خفا، برہم برہم، وہ اور بھی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ پھر نظریں اس کے سامنے کھلی کتاب پر گئیں۔ ورڈسورتھ پڑھ رہا ہے۔ وہ چپ رہی۔ یہ بھی کوئی پوئٹ ہے، اس نے اسے چڑھایا۔ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی نظریں بادستور کتاب پر جمی تھیں۔ وہ بھی سرسری نظر دوڑانے لگا۔ سست پڑ جاؤ گی اس کی طرح۔ اب اس کی آنکھیں نیشے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نظریں شوق اور مسکراہٹ شریر تھی۔ وہ سست نہیں تھا، بہترین پوئٹ تھا۔ اسے اپنے پسندیدہ شاعر کی برائی اچھی نہ لگی۔ لیک ڈسٹرکٹ میں تو کوئی بھی رہتا تو پوئٹ بن جاتا۔ اس کی نظریں برابر اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ پھر تو سارے لیک ڈسٹرکٹ والے پوئٹ ہوں گے، ہے نا؟ بس پڑھنے دے مجھے، اچھا لگتا ہے مجھے۔ نیچر کو اس سے بڑھ کر کس نے خوبصورتی دی ہوگی؟ ہاں، یہ کہو نا،
وہ سیدھا ہوا کھڑا. وہ جنت میں پیدا ہوا تھا، جنت میں زندہ رہا تھا اور جنت میں ہی دفن ہوا تھا. اس کا پوئٹری میں تم کو 20 ستاروں بھرے آسمان میں ملے گا اور نیند کسی پہاڑ کے کام چوٹی پر آئے گا. اس کا نیچر بہت پرسکون، بہت پرامن ہے. نیچر کا دوسرا رخ کتنا خوفناک، کتنا خونخوار ہے، اس پر اس نے کبھی قلم نہیں اٹھایا. نیچر کے خوفناک اور خونخوار رخ پر اسے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس نے پھر اپنے من پسندیدہ شاعر کا سائٹ لیا. وہ کتاب کے شیلفوں کی طرف چلا گیا. تم کہہ سکتا ہے ایسا؟ وہ مختلف کتابوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہنے لگا. اس کو کسی پہاڑ کا سائٹ پر سلپ ہوتے ایویو لانچ کا گریج نے کبھی اپنا طرف متوجہ نہیں کیا. کسی جنگل میں خونخوار جانور جان بھی لے سکتے ہیں، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا. اس نے تو انسانی زندگی میں بھی کسی طوفان، کسی شیر کا ذکر نہیں کیا. اور تو چھوڑو، وہ ہنس دیا. اپنا کلاسیکل پویم میں تو وہ ایک بیوی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنا جذبات پر کنٹرول کرے. اور اب چھوڑو، جانے کیا کہنے والا تھا وہ. بات ادھوری چھوڑ کر شیلف سے ایک کتاب نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا. وہ اس سے شوقی تھی، مگر اس کی لٹریچر سے دلچسپی اور معلومات کا اسے آج علم ہوا. گو وہ ورڈس وارتھ سے خاصا ناراض لگ رہا تھا. اس کی آخری بات اور اس کے لب و لہجے پر تو اس نے اپنی ہنسی بامشکل ضبط کی. نصیحت کرنا کوئی بری بات تو نہیں. وہ اب بھی کتاب پر نظریں جمائی تھی. ہاں. وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا. آتش فشاں پھٹنے سے جزیرہ کیراکیٹوا کو اڑتے دیکھا تھا نا، جس کا گرد سال بھر تک پورا گلوب پر لٹکا رہا، جس کی وجہ سے لندن تک میں ڈوبتا سورج نیلا اور سبز اور سرخ نظر آتا اور رات کو چاند اور ستارے سبز نظر آتے تو اس کا شعر بھی نیلے سرخ ہو جاتے. شعلوں کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتا. پتہ چل جاتا کہ نیچر منہ زور ہے، ڈسٹرکٹیو ہے. ہر پہاڑ لیک ڈسٹرکٹ کی کلفر کی طرح سرسبز اور پیسفل نہیں. وہ چونکی. مذاق میں شروع کی ہوئی بحث کو وہ کہاں سے کہاں لے گیا تھا. یوں بول رہا تھا جیسے امن و آسودگی سے کوئی بیر ہو. تلخ ہو رہا تھا، جیسے امن و امان کی جگہ ڈسٹرکشن زیادہ اچھی لگتی ہو. اس کا یہ روپ نیا تھا. ہمارا ہی ملک میں سیلاب کا تباہیاں دیکھتا تو بھول جاتا اپنے دریا پر قصیدہ لکھنا. میں حیران ہے اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہر دریا ٹیمز کی طرح ٹیمیٹڈ نہیں ہوتا، چپ چاپ سکون سے نہیں بہتا. سر بھی اٹھا سکتا ہے، تباہی مچا سکتا ہے، لوگوں کو بے گھر کر سکتا ہے، عزیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے. اس کے پرکشش نقوش تناؤ کی زد میں تھے، ہونٹ بچھے ہوئے، خف کی بھول بھال. وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. اس کا کلاشنکوف ایج میں ہوتا نا. وہ پھر سے کہنے لگا تو چھوڑ بھاگتا سارا. شاعری جس میں فرینچ ریولیوشن چھوڑ دیا تھا. انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط، کسی بھی برا وقت کے لیے تیار. آگ ہونا چاہیے، آگ. اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، جبڑے جڑ گئے. مقابلہ کرنے کی ہمت ہونا چاہیے، انتقام کا جذبہ ہونا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، بدلہ. مگر وہ کیا بدلے کا بات کرے گا؟ اس کے تو ملک میں اس قدر امن ہے کہ پولیس کا پاس بھی بندوق تو کیا چاقو تک نہیں ہوتا جس سے پبلک کا نہ صحیح اپنا تو حفاظت کر سکے. چاقو؟ جیسے میں خود اپنی بات سے چونکا. کیا تمہارا شاعر نے چاقو سے کسی کو مرتے دیکھا ہے؟ کبھی اس نے لکھا کہ 7-8 سال کے بچے پر کیا گزرا ہوگا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ کو چھرا مار دیا گیا ہو؟ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا وہ.
رخ پھیر کر اس نے سر بازو پر رکھتے ہوئے شیلف سے ٹکا لیا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، جیسے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ انسان بہت دکھی ہے، بہت درد کا مارا ہے۔ بہت دور سے جیسے اس کی ڈوبتی سی آواز آئی۔ دکھ تھا جس میں، درد تھا جس میں۔ آپ کیوں دکھی ہو رہے ہیں؟ وہ بھی بے چین سی ہو گئی، کہے بنا نہ رہ سکی۔ چونک کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو؟ پھر بھی اس کی آواز دکھ گہرا ہو گیا، درد سوا ہو گیا۔ بس ویسے ہی کبھی کبھی۔ وہ ہتھیلی سے اپنی کنپٹی گردن سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو تکنے لگا، جیسے اس کا درد سوا ہو گیا ہو۔ کیا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان صرف اس لیے خوش رہتا ہے کہ کوئی اور اس کا دکھ نہ جان لے، اس لیے کہ دوسرا اس کا آنسو نہ دیکھ لے؟ اس کے لہجے میں بے پناہ اداسیاں تھیں، انداز میں بے اندازہ مایوسیاں تھیں۔ کیا وہ بھی دکھی تھا؟ مگر اسے کیا دکھ ہو سکتا تھا؟ ایک پرنس کسی شان و شوکت سے رہنے والے اس آدمی کو کیا دکھ ہو سکتا تھا؟ پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا ہے میں۔ وہ دکھ سے مسکرایا، کتاب واپس اپنی جگہ پر رکھی۔ تمہارا شاعر بہت اچھا ہے۔ کبھی کبھی تو میں خود چاہتا ہوں کہ اس کی دنیا میں کھو جاؤں، گم ہو جاؤں، اپنا آپ کو بھی نہ ملوں۔ رخ اس کی طرف کرتے ہوئے اس نے اداس سی گہری سانس لی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی، اپنی ہر ناراضگی، ہر خفگی بھول کر۔ پتہ نہیں کیوں وہ بھی دکھی ہو گئی تھی، افسردہ لگنے لگی تھی۔ کیوں؟ تم کو کیا ہو گیا؟ وہ اس کی طرف آنے لگا۔ کچھ نہیں۔ وہ گود میں رکھی کتاب کو دیکھنے لگی۔ اس نے اس کا جھکا سر اٹھایا۔ خوش رہا کرو، دیکھو ہماری طرف، ہم کتنا خوش رہتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، بشاش بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے، اس کی بشاشت کے پیچھے اب بھی دکھ تھا، کرب تھا، اذیت تھی۔ نیشے نے کتاب بند کر دی، اپنے پہلو میں میز پر رکھ دی۔ بھائی بات سے بات نکل پڑا تھا، تم نے کیوں کتاب بند کر لیا؟ نہیں پڑھنی۔ افسردگی کے ساتھ ساتھ وہ خفا سی بھی لگ رہی تھی۔ اس پوئٹری نے زار کو جو اداس کر دیا تھا۔ اوکے، اس کو پڑھو۔ وہ نیشے کی پشت کی طرف والے شیلف کی طرف بڑھا، جہاں علامہ اقبال کا پورا سیٹ سجا تھا۔ یہ بھی ہو، ہاتھ کا سرہانا، سبزے کا بچھونا۔ خواب دیکھتا ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ شمشیر و ثناء اول و طاؤس ورباب آخر، پورا قوم کا تقدیر بدلنے کا وقت ہے اس قلم میں۔ وہ علامہ اقبال کے شعر سے متاثر سا نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، جانے کیا سوچ رہی تھی؟ یہ بھی نہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے وہ مسکرایا، اپنی اداسی پسے پش ڈالتے ہوئے، اس کا موڈ آف ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، شیکسپیئر پڑھو۔ وہ پاس کے شیلف کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی تم تو خواہ مخواہ سیریس ہو گیا ہے، موڈ نہیں رہا۔ وہ بھی اس کی خاطر مسکرا دی۔ اس نے رخ اس کی طرف کر لیا، دونوں پہلوؤں پر ہاتھ دھرتے ہوئے گہری سانس لی، پھر بالکل سامنے کی شیلف میں ایک کتاب پر نظر ٹھہر گئی۔ ہمارے بارے میں جاننا چاہے گا کچھ؟ آگے چل کر اس نے وہ ضخیم کتاب نکال لی۔ ان کے بارے میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دا پٹھانس، سر اولف کیرو نے لکھی ہے۔